السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ کو ایک بڑی عجیب دعا سکھاتا ہوں۔ مجھے میرا دوست ہے عبداللہ، اس نے سکھائی۔ ہم افطار ساتھ کر رہے تھے، بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے بولا یار میرے واسطے کوئی دعا کر دے۔ تو کہنے لگا کہ اللہ تجھے بکھیرنے سے بچائے اور تجھے سمیٹ کے رکھے۔ اب میں حیران کہ یار یہ عجیب سی دعا ہے، کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تجھے بکھیرنے سے بچائے، سمیٹ کے رکھے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر میں نے افطار کے بعد اسے پوچھا، نماز کے بعد، کہ بھائی تو نے دعا تو دے دی، اس کا مطلب کیا ہے وہ تو بتا دے۔ تو کہنے لگا کہ جب بندہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے تو اس کو وہم ہو جاتا ہے کہ دنیا میرے پاس سے چلی جائے گی۔ وہ اس پریشانی کے اندر وہ گھومتا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دور نکل جاتا ہے۔ ایسے میں قدرت کرتی یہ ہے کہ اس کے بالکل پیشانی میں، ماتھے کے سامنے بیچ میں دنیا بخیر دیتی ہے۔ اب وہ اسی غم میں رہتا ہے کہ ہائے اللہ یہ میرا اسٹیٹس مجھ سے نہ چلے جائے، یہ میرا لائف اسٹائل سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ میری جاب نہ چلی جائے، یہ رتبہ نہ چلے جائے، یہ کرسی نہ چلی جائے، یہ پیسہ مجھ سے نہ چلے جائے، میرا بزنس ٹھپ نہ ہو جائے، میرا بزنس کم نہ ہو جائے، اس میں اور گروتھ ہوتی رہے اور مرتے دم تک یہ کام کرتا رہتا ہے۔ اور ساری دنیا اس کے سامنے بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ 1000 یہاں سے کماتا ہے، 10,000 یہاں سے کماتا ہے، لاکھ یہاں سے کماتا ہے، 2 لاکھ یہاں سے کماتا ہے، اور پوری زندگی اس کیلکولیشن میں پوری ہو جاتی ہے، کہاں سے کتنا پیسہ آیا، کہاں پہ کتنا بچ گیا، کون سی ڈیل کہاں کلوز کرنی ہے، کس کو ٹیکس دینا ہے، کس سے پیسے لینے ہیں، کس کو پیسے دینے ہیں، ایسا کون سا بزنس کروں جس میں 2 4 پیسے بن سکیں، ملٹی پلائی ہو سکیں۔ ٹھیک ہے میں نے ریسٹورنٹ کھول لیا تو میں ریل اسٹیٹ پہ چلے جاتا ہوں، ریل اسٹیٹ کر لی تو اچھا ٹھیک ہے میں امیگریشن کنسلٹنسی شروع کرتا ہوں، اچھا میں ٹریول ایجنسی کھول لیتا ہوں۔ وہ بٹ کوئن والا کیا چل رہا تھا یار، اس کے اندر بھی کچھ پیسے انویسٹ کر دیتے نا، اور یہ ڈیٹا سائنس زبردست چیز ہے، چلے ڈیٹا سائنس پڑھتے ہیں یار۔ آج کل نا ایویشن کا ہے تو کوئی ایئر لائن کھول لیتے ہیں، بینک کیوں نہیں کھولنے اپنا، تو دماغ چلتا رہتا ہے۔ میں دوست عبداللہ کہتا ہے یہ پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے بکھیر کے رکھ دی گئی ہے۔ قدرت جن بندوں کو چاہتی ہے ان کو سمیٹ کے رکھتی ہے، وہ بڑے فوکس ہو کے ایک آدھ کام کرتے ہیں، آرام سے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اور اب قرآن شریف میں دیکھ لینا وہ کیا آیت تھی، سورہ طٰہٰ کی تھی نا 124 نمبر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اگر آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو آپ کی معیشت تنگ ہو جائے گی، آپ ڈپریس ہو جائیں گے، آپ ڈسٹریس ہو جائیں گے۔ تو وہی ہوتا ہے، ہم اللہ کی راہ چھوڑ کے نکلتے ہیں اور دنیا ہمارے سامنے بکھیر کے رکھ دی جاتی ہے، اور اس شخص کی پرسنالٹی بھی بکھر جاتی ہے۔ صبح وہ کچھ ہوتا ہے، شام میں کچھ ہوتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے تو اسی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں یار اس سے اچھا ولی اللہ ہی کوئی نہیں ہے، غلاف کعبہ سے لپٹ لپٹ کے رو رہا ہوتا ہے۔ اور جب بزنس کرنے بیٹھنے کے آتا ہے تو بولتے ہیں یار یہ بس فرعون کے بعد یہی بندہ آیا، اتنا سخت آدمی ہے۔ بوس بنتا ہے تو ظلم کر رہا ہوتا ہے، امپلائی بنتا ہے تو چیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ اس کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، تو بہت سارا بخیر جاتا ہے۔ جو سمٹے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا وہ سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، وہ آپ کو مسجد میں ملیں گے تو وہ ویسے ہی پائیں گے، آپ کاروبار میں ملیں گے تو بھی بندہ ویسا ہی ہوگا، وہ ٹیچر بنے گا تو بھی ویسا ہی ہوگا، شوہر بنے گا تو بھی ویسا ہی ہوگا، بیٹا بنے گا تو بھی ویسا ہی ہوگا، بزنس پارٹنر بنے گا تو بھی ویسا ہی ہوگا، اور دوست بنے گا تو بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو سوچا یہ کام کی دعائیں آپ سے شیئر کروں، آپ ضرور مانگیے گا، میرے واسطے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ہم سب کو سمیٹ کر رکھے اور بکھیرنے سے بچائے۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔